ہمت نہیں ہارنی ہے. گناہ بہت ہو گئے, ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں, مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے. اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے, اس کے خزانے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں, بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو, میں تمہیں بخشتا رہوں گا. یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشے مینوں, بس ایک قطرہ ہی چاہیے. میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں, ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے. جے ایک قطرہ بخشے مینوں کب بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے, ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات. اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے بخشے جائے, وہ چاہتا ہے معاف کر دیے جائے. ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, عربی, ایک گاؤں کا بندہ تھا, بھولا بھالا سا آدمی تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے. یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے. تو وہ مسکرا دیا. گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی, قیامت کے بارے میں سوال کیا, میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے, اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا, جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں, وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے, وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے, وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے. پھر اللہ تو کریم ہے, کریموں سے بڑھ کر کریم ہے, اسی نے تو کریمی سکھائی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا, اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں, اللہ کی 100 رحمتیں ہیں, اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے, جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں, باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں. یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا, اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا. ایسا کریم مولا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا. تو ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا. دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا, اس کو لیا, سینے چپکایا, دودھ پلانے لگی. بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے, کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں, اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے, اللہ سے کیا مانگوں جناب, کچھ ہوتا تو ہے نہیں. اللہ سے دوستی کریں, اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں, اسی نے سب کچھ دیا ہے. ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا, ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں, نوکری سے نکال دیتے ہیں. بچہ زیادہ تنگ کرے, بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے. ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے, کوئی 40 سال کا, کوئی 50 سال کا. کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے, کتنی نافرمانیاں کی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا, کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا, اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں. آج سنائی نہیں دے رہا کچھ, بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ صبح اللہ کی نافرمانی کی, حرام سن لیا, اللہ نے کان دیے تھے, اسی نے سماعت واپس لے لی. یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں, اشارے کر رہا ہوں, کیوں؟ اس کو جھوٹ بول دیا, حرام بول دیا, گالی نکالی, اللہ نے زبان واپس لے لی. کچھ واپس نہیں لے رہا, وہ دیے جا رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں. مگر کیوں توبہ نہیں کرتے, کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں, اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں.
کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے. میں اپنے رب کا بندہ ہوں, وہ میرا خالق ہے, وہ میرا مالک ہے, اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر, وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے, وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے, پھر میں اسے کیوں ناراض کروں. دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے, خوف سے ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے, یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے, مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے. اتنا قریب اتنا پیارا رب, وہ مجھ سے ناراض ہو جائے, میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے, یہ کام نہیں کرے. میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل ہوئے تھے. دعا ہونے لگے, بارش نہیں, بادل بھی کوئی نہیں آیا, وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں, آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی, مولا کریم کرم فرما. ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے, مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں. اے موسیٰ تم آواز لگا, اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. تو یا اللہ 70,000 لوگ ہیں, میری آواز کیسے پہنچے گی. ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے, کہا لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا, تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بندہ جو تھا وہ مجمع میں تھا, وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے, میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا, پھر اس نے بائیں دیکھا, شاید کوئی اور ہو, کوئی نہیں کھڑا. اب اس نے کیا کیا, سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ایک کنیکشن چاہیے, یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو, کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. میں نے 40 سال نافرمانی کی ہے, مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے, آج ذلیل ہونے سے بچا لے. اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا, بادل آئے تو بارش برسنا شروع. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا, نکلا تو کوئی نہیں, اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی. اللہ نے کیا فرمایا, کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کرنی, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا, اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا, کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی, بس الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے, سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا, یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. حضرت عمر کا جلال, آپ کی عدالت ہے. ایک بار آپ جا رہے ہیں, ایک بندہ سامنے سے آیا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل. حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. اس نے بوتل چھپا دی, بتاؤ کیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. تھی شراب, کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے. اب ذرا تصور کیجئے, امیجن کیجئے, ایک بندہ سامنے کھڑا ہو, حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں, وہ بندہ سامنے کھڑا ہے. یہ کتنی دیر کی بات ہے, کتنی دیر کی کانورسیشن ہے, سیکنڈز. بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے, کہ دکھاؤ کیا ہے. اس شرابی نے کیا کیا, اسی وقت اللہ کو پکارا, اللہ آج بچا, اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا, اب شراب نہیں پیوں گا, اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا, بس آج بچا لے مالک.
اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس. بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے. وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے. ہم رات کو گناہ کریں، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے. مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرأتیں ہو گئی کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو. فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں، شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے، یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، تھوڑے لائکس مل جائیں، تھوڑے فالوور مل جائیں، تھوڑا پاپولر ہو جاؤں. تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے. اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے، مجھے بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے، کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کریں. اصل میں توبہ جو ہے نا، پہلے توبہ کی تعریف سمجھیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرم آنی چاہیے، گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک کی. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیں کہ اب نہیں کریں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ ہے، اب نماز یا اللہ پڑھوں گا، کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ حرام نہیں دیکھوں گا، کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ، گناہ چھوڑ دے. ہاں پھر اللہ پاک ہمیں بچائے شیطان پھر اگر گناہوں کی طرف لگا دے تو پھر توبہ کرے، لیکن توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہونا چاہیے. یہ توبہ. اچھا اب آتے ہیں، اتنے فضائل ہیں پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کئی ریزن علماء نے لکھے. ایک ریزن پتہ کیا ہے؟ گناہوں کی جو لذت ہے نا وہ ڈائریکٹ مل جاتی ہے، ثواب کا انعام تو ملتا نہیں. انسان جو ہے اس کی سائیکی کیا ہے، جو کیش ملتا ہے نا وہ لے لیتا ہے، اور جو بعد میں ملنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب اگر دنیا کی لاجک کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بڑھ رہا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ رہا ہے، آپ چکنا مت کھائیے گا ورنہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. ہم حلال کھانوں سے رک جاتے ہیں. پراٹھا کھانا حلال ہے نا، چیز کھانا حلال ہے نا، رک جاتے. کیوں؟ ڈاکٹر کہہ رہا ہے زیادہ کھاؤں گا تو وین بند ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج تمہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، تم نے حلال چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سچے وعدے فرما رہے ہیں کہ حرام دیکھو گے تو آنکھوں میں عذاب دیا جائے گا، حرام سنو گے تو کانوں میں جہنم کی کیل ٹھوکے جائیں گے، جھوٹ بولنے والے کے گل پھڑے کھینچے جائیں گے قیامت کے دن، اور اس کی شکل بگاڑ دی جائے گی. سود کھانے والوں کو یہ عذاب ہوگا، ماں باپ کو ستانے والے کو یہ عذاب ہوگا. یہ حدیث قرآن میں باتیں بھری پڑی ہیں. اس پر کیا یقین ہے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیا، اللہ کے حبیب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار ہے. یہ سچے وعدے ہیں، یہ عذاب ہوں گے اگر نہیں مانو گے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری توبہ میں ایک پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، مولانا صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں مگر بس 50-55 سال کا ہو جاؤں اس کے بعد اللہ اللہ ہی کرنا ہے، ابھی تو نوجوان ہوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر اس کے بعد یہ خود بھی تو 50 سال کے ہونے کے بعد ہی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا، تو میں بھی ہوں گا تو کر لوں گا، اللہ اللہ ہی کروں گا، داڑھی بھی رکھ لوں گا، امامہ بھی پہن لوں گا. یہ بھی شیطان کا بہت بڑا وار ہے. کوئی ہے ایسا اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کہ اس بات کی گارنٹی ہو کہ اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں گے؟ ہے بھائی کوئی ہاتھ اٹھائے؟ اچھا رمضان کو چھوڑو، عید تک زندہ رہنے کی کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی ایک؟ اچھا نہیں، چلو عید کو بھی چھوڑ دو. ابھی میں اور آپ مسجد سے زندہ باہر نکلیں گے اس کی گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت